1967 میں میں آپ کو لے چلتا ہوں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی اور اس بنیاد کا ایک کانٹیکسٹ تھا، ایک تناظر تھا۔ وہ تناظر تھا جناب چیئرمین کی ایک کتاب جو 1967 میں چھپی تھی۔ اس کتاب کا نام ہے میتھ آف انڈیپینڈنس، دی میتھ آف انڈیپینڈنس۔ وہ ایک فکری عالمی، ایک انٹلیکچول کانٹیکسٹ تھا، ایک پرسپیکٹو تھا، ایک تناظر تھا جس کی روشنی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ اور اس کتاب میں چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو شہید نے نو آبادیاتی نظام کی غلامی سے تازہ آزاد ہونے والی قوموں کے لیے ایک فکر و فلسفہ متعارف کروایا۔ وہ میتھ آف انڈیپینڈنس میں جناب چیئرمین نے ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ، مشرق وسطی، مشرق بعید اور دنیا کی تمام مقہور اور مجبور قوموں کو ایک پیغام دیا کہ غور کرو، آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ جب استعمار اور سامراج نے اپنی کالونیوں کو آزاد کرنا شروع کیا تو اس کے نتیجے میں چیئرمین بھٹو صاحب نے فرمایا کہ یہ آزادی ایک سراب ہے، یہ آزادی ایک متھ ہے، یہ آزادی ایک واہمہ ہے، یہ اصل میں حقیقی آزادی ان قوموں کو اور ان خطوں کو نہیں ملی۔ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس آزادی کو محفوظ بنانے کے لیے پوری دنیا کی مظلوم اقوام کو اکٹھا ہونا ہوگا اور نیو کلونیلزم جو نیا استعمار ہے اور جو نیا سامراج ہے اس کے خلاف ایک عالمی تحریک کی شکل بنانی ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک سیاسی جماعت نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک لبریشن موومنٹ ہے، ایک آزادی کی تحریک ہے جو عالمی تحریک کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جو عالمی تحریک کا حصہ تھی۔ اور چیئرمین بھٹو صاحب کو لوگ قائد عوام یہاں اپنے ملک میں جب یہ خطاب دیا تھا عوام نے چیئرمین بھٹو شہید کو کہ یہ قائد عوام ہیں، اور دوسرا خطاب کیا تھا؟ دوسرا خطاب تھا فخر ایشیا ہے۔ اور فخر ایشیا کا مطلب کیا تھا؟ فخر ایشیا کا مطلب یہ تھا کہ سامراج اور استعمار کے خلاف پوری دنیا کی مقہور اور مجبور قوموں کو آزادی کے اس راستے پر اکٹھا کرنے کے لیے چیئرمین صاحب نے اپنے فکر کو اور اپنے فلسفے کو بیان کیا، اور پوری دنیا کے وہ لوگ چیئرمین صاحب کے پیچھے اکٹھے ہو گئے۔ چیئرمین بھٹو کو شہید کرنا، چیئرمین بھٹو کو شہید کرنا ایک جرنیل کی اوقات اور اس کی حیثیت نہیں تھی۔ چیئرمین بھٹو کو قتل اور شہید کرنا یہ 5-7 بکے ہوئے بے ضمیر ججوں کی اوقات نہیں تھی۔ چیئرمین بھٹو کو ایک بڑی عالمی سازش کے ساتھ شہید کیا گیا، اور اس بڑی عالمی سازش میں سامراج اور استعمار کا وہ سارا پروسیس تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے چیئرمین بھٹو کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور سماج کو ڈی پولیٹیسائز کرنے میں کردار ادا کیا۔ بھٹو صاحب کا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بر صغیر کے بسنے والے شہریوں اور لوگوں کے لیے یہ جو تحریک تھی چیئرمین بھٹو صاحب کی قیادت میں، یہ پیپلز پارٹی کی صورت میں یہ ڈی کالونائزیشن کی تحریک تھی۔ یہ سماج کو اور ریاستی ڈھانچے کو ڈی کالونائز کرنے کی کوشش تھی، اور اس کے لیے سب سے پہلا قدم چیئرمین بھٹو صاحب نے 1973 کے آئین کی صورت میں لیا۔ اور 1973 کا آئین اصل میں ایک ڈی کالونائزنگ ڈاکومنٹ ہے۔ ڈی کالونائزنگ ڈاکومنٹ کو اور ڈی کالونائزیشن کی تحریک کو جس کا چیئرمین صاحب نے آغاز کیا تھا،
اس کو ریورس کر دیا گیا چیئرمین صاحب کو شہید کر کے، اور اس کے بعد ریاست سطح پر، سماج کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر اس سماج کو دوبارہ ری کالونائز کرنے کی کوشش شروع ہوئی، اور آج تک ری کالونائزیشن کی کوشش جاری ہے، اور پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیئرمین بھٹو کی ڈی کالونائزیشن کی تحریک کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے۔ ہم نے اس سماج کے نو آبادیاتی ڈھانچے کو اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کی۔ چیئرمین بھٹو صاحب نے زرعی اصلاحات کی، آئین بنایا، لیبر لاز لے کے آئے، سروسز لاز لے کے آئے، ایک ماڈرن ریاست کی تشکیل کا آغاز کیا۔ ڈی کالونائزیشن کے پروسیس میں نو آبادیاتی نظام کے خلاف ایک جدید ریاست کی تشکیل کا آغاز کیا۔ اس جدید ریاست کی تشکیل کا آغاز وہاں منقطع کر دیا گیا جب چیئرمین بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں اختصار کے ساتھ چیمہ صاحب کہ جو آئین چیئرمین بھٹو نے دیا وہ آئین اپنی روح کے حساب سے ایک سوشلسٹ آئین ہے۔ آپ اگر اس کا ایک آرٹیکل پڑھ کے دیکھ لیں، آرٹیکل 3 آف دا کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 3 آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ دی اسٹیٹ شیل انشور ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ایکسپلائٹیشن۔ استحصال کی تمام شکلوں کو، استحصال کی تمام علامتوں کو یہ آئین کہتا ہے، آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ تمام استحصال کی شکلوں کو ختم کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ یہ آرٹیکل 3 یہ سوشلسٹ پرنسپل کی بہت بڑی ایک انڈیکیشن ہے، اور یہ چیئرمین صاحب کے اس کانشیس ایپلیکیشن آف مائنڈ اور تھیری کی وہاں ایپلیکیشن کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا۔ آج جناب چیئرمین تشریف فرما ہے، پیپلز پارٹی کے غیور اور باشعور ساتھی یہاں تشریف فرما ہے۔ میری گزارش ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اوریجنل مینیفیسٹو، اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، یہ 4 پرنسپل یہ یونیورسل پرنسپل ہے، یہ ابدی اصول ہے، یہ ہر معاشرے کے لیے ابدی اصول ہے، یہ ہمارے معاشرے کے لیے ابدی اصول ہے۔ ہماری جدوجہد پہلے 3 نکات کے ساتھ ساتھ چوتھے نکتے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، یہ آج بھی سوالیہ نشان ہے۔ میں بھٹو صاحب کی بصیرت کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کیسے صدیوں کی مستقبل کی نشاندہی کے مطابق یہاں کے عوام کی جو آزادی ہے اور آزادی مطلق ہے اس کا خواب دیکھا تھا۔ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے۔ جناب چیئرمین صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب دوستوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم چیئرمین بھٹو کے فلسفے کو، ہم چیئرمین بھٹو کے نظریات کو اس ملک میں قائم کر کے دکھائیں، نافذ کر کے دکھائیں، اور یہاں کی مظلوم عوام کو زندگی کا سکھ کا سانس نصیب ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ Thank you very much, sir. میں اپنے نیکسٹ گیسٹ اسپیکر کو کی نوٹ